بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے گا۔ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے، اب طاق راتیں آنے والی ہیں، تیسرا اشرا شروع ہونے والا ہے۔ ان راتوں کی بہت برکت، بہت فضیلت ہے، ان راتوں کی عبادت کا بہت ثواب ہے، اور ان راتوں میں ہم جو مانگتے ہیں اللہ کریم اپنے خزانوں سے عطا کرتا ہے، بس کوئی مانگنے والا ہو۔ اصل میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم بس اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے۔ وہ جو کیفیت ہوتی ہے مانگنے والی، وہ ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کیفیت کے ساتھ مانگیں، اس کے لفظ شرط نہیں ہوتے، بس کیفیت ہو آپ کی، تو بس اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں میں سے عطا کرتا ہے، اور بہت عطا کرتا ہے۔ ان راتوں میں ایک کام لازمی کریں، یہ نفل ضرور پڑھیں، اس کی برکت سے آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، اور بے حساب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رزق مانگیں گے، دولت مانگیں گے، شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، دنیا مانگیں، دین مانگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مانگیں، کامیابی مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ سب ملے گا، سب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذانوں تک، اس سے پہلے فجر کی اذان سے پہلے آپ یہ نفل پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات کے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ سورہ اخلاص، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ ایک تسبیح پڑھیں گے استغفار کی، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، توجہ دھیان کے ساتھ اپنے گناہوں کو، اپنی غلطی کوتاہیوں کو ذہن میں رکھ کر پشیمانی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک تسبیح پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود پاک کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے، ان کی محبت میں، ان کی ان راتوں کو یاد کر کے جب انہوں نے اپنی امت کے لیے آنسو بہائے، ان کے احسانات کو یاد کر کے ایک تسبیح پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ڈوب کر توجہ دھیان کے ساتھ دنیاوی تمام سوچوں کو ذہن سے نکال کر، اور اس کے بعد آپ نے 21 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور پھر 27 بار یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس تصور دھیان کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین پر بھی رحم فرما، انہیں بھی بخش دے، انہیں بھی معاف کر دے، تمام مومن مردوں کو، تمام مومن عورتوں کو، تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے، جو گزر چکے ہیں انہیں بھی معاف فرما دے، جو موجود ہیں ان سب کو بھی معاف فرما دے، اور جو آئیں گے تا قیامت ان سب کو بھی معاف فرما دے۔ اس تصور دھیان سے آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدے میں سر رکھیں، اور آپ کی جتنی حاجات ہیں، جو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور کم از کم 10 سے 15 منٹ آپ نے رو کر گڑ گڑا کر اپنی عرضی پیش کرنی ہے۔ اور یہ تمام جب آپ پڑھائی کر لیں تو پہلے تو اس کا اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ فرمائیں، اور ان کے وسیلے سے پنجتن پاک کو، یعنی کہ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس کا آپ اجر و ثواب جو ہے ہدیہ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کی جو حاجات ہوں، جو بھی آپ کے مسائل ہوں، اس کے لیے دعا کریں گے، رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور بار بار ان ہستیوں کے وسیلے سے مانگیں گے، اس دعا کے وسیلے سے مانگیں گے، استغفار کے وسیلے سے مانگیں گے، اس رات کے وسیلے سے مانگیں گے، اور بہت مانگیں گے۔ 10 سے 15 منٹ اپنی حاجات کے لیے رو رو کر دعا کرنی ہے۔ ہر طاق رات میں آپ یہ نفل پڑھیں، اور آپ چاہیں تو اپنی عام زندگی میں بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن طاق رات میں آپ اسے لازمی پڑھیے گا، 21ویں شب کو بھی، 23ویں شب کو بھی، 25ویں کو بھی، 27ویں کو بھی، اور 29ویں کو بھی۔ چاہے تو ایک بار یہ نفل پڑھیں، چاہے تو 2 یا 3 دفعہ پڑھ لیجئے، اور اللہ کے حضور بیٹھیں اور رو کر گڑ گڑا کر سجدے میں دعا کریں۔ جو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں بیماری کی وجہ سے، جائے نماز پر نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ چیئر پہ پڑھتے ہیں تو وہ چیئر پہ پڑھ کر ویسے ہی دعا کر لیں، اور بس اپنی بات منوا کر اٹھیں رب سے، روئیں، بار بار مانگیں، بے انتہا مانگیں، ان ہستیوں کے وسیلوں سے مانگتے چلے جائیں، اس دعا کے وسیلے سے مانگتے چلے جائیں۔ اس دعا کے وسیلے سے دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہیں، اور ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ عمل ضرور کریں سب، اس کی بہت برکات ہیں، ان نفل کی بہت اجر و ثواب ہے۔ ان نفل کے مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی خالی اور محروم نہیں رکھتا، اپنے غیبی خزانوں سے عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے، بس کوئی مانگنے والا ہو۔ تو سب نے یہ نفل پڑھنے ہیں، لوگوں کو بھی بتانے ہیں، اور سب کے لیے دعا کرنی ہے، پوری امت کے لیے کرنی ہے۔ ہر طاق رات میں پڑھنے ہیں، ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں،
جب تک حاجات پوری نہ ہو اس نفل کو پڑھتے رہیے اور دعا مانگتے رہیے. آپ دیکھیے گا آپ کی جھولیاں ضرور بھریں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بھریں گی. بس اللہ تعالیٰ سے مانگیے اور مانگتے چلے جائیے، رو کر گر گڑا کر عاجزی کے ساتھ خلوص کے ساتھ مانگیے اور بہت مانگیے. یہ راتیں ہیں ہی مانگنے والی. اللہ تعالیٰ ان راتوں میں بے پناہ عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے، بلا تاخیر عطا کرتا ہے، بلا شرائط عطا کرتا ہے، خوب عطا کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں منوا کر ہی اٹھیے گا. اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے اور سب کی دعا قبول فرمائے، سب کی حاجات پوری فرمائے، سب کے کام بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.